السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعا ہے آپ کی، آپ بتائیں۔ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے۔ سامعین و ناظرین کو بتاؤں کہ یہ ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد طارق صاحب ہیں، جو ندوی بھی ہیں، مظاہری بھی ہیں، اور انہوں نے مانو یونیورسٹی حیدرآباد سے انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور ماشاء اللہ ترجمے سے انہوں نے کی تھی۔ تو ذرا سا اس سلسلے میں آپ کچھ بتا دیں اپنی پی ایچ ڈی کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کئی طرح کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، اور معاشرے الگ تھے، ماحول الگ تھا، لوگ الگ تھے۔ پھر ایک وقت تھا کہ آپ جو ہے پہلے مدرسے میں تھے، پھر بڑے مدرسے میں گئے، پھر اس کے بعد آپ کالج یونیورسٹی میں گئے، پھر اس کے بعد آپ مدرسے میں آئے وغیرہ۔ ان سب چیزوں کے تناظر میں آپ ذرا کچھ باتیں بتا دیں اپنی پی ایچ ڈی کے تعلق سے۔ سوال تو طویل ہو گیا، کافی طویل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے لیے درکار ہے، کافی وقت چاہیے، مگر میں مختصر درمیان سے کچھ ابتدا کرتا اچھا ہوں۔ اچھا، جی جی، تو زبان سے تو ایک طرح سے دلچسپی رہی ہے، میری شروع سے رہی ہے، مجھے خاص طور جہاں سے تک یاد اردو ہے، ادب، اردو ادب، زبان و سخن ادب، جی اردو، یا جس کو ہم زبان کہتے جی ہیں، جی جی، بس ہو اس گیا، سے تو تعلق اور دلچسپی رہی ہے شروع سے۔ جی مظاہر العلوم سہارنپور سے فراغت کے بعد جی۔ ایسا مرحلہ آیا کہ پھر وہاں سے سفر حیدرآباد کا ہو گیا، اور آپ وہاں تو جو تخصص فی الحدیث کے لیے شاید وہاں مظاہر علوم تشریف لے گئے ہاں تھے۔ جی بالکل ایسا ہی تھا، یہ داعیہ پیدا ہوا، اور خاص طور سے ہمارے ایک بہت ہی محسن کرم فرما دوست جی منظر کمال صاحب جی، اور مئو، میں نے مئو بھی، مئو جی سے ہاں ہاں، اور ارادہ یہ کیا کہ بلکہ ان کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی مظاہر جی علوم سہارنپور چلا گیا، اور ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ علیہ اللہ کی خدمت میں حاضری ہوئی کہ تخصص کرنا چاہتے ہیں، علیہ، جی تو بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے چونکہ کچھ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر ہماری بھلائی کے لیے جی انہوں نے کہا کہ اگر دورہ بھی ہو جائے جی باضابطہ تو جی زیادہ جی، بہتر ہوگا، چونکہ نصاب الگ الگ ہاں جی ہوتا جی، ہے، کتابیں کم ہوتی بعض ہاں جگہ اس، ہاں اس طرح کی چیزیں تھیں۔ جی جی تو دورے میں داخلہ لے لیا، الحمدللہ اچھا رہا، وہ جی۔ سال اچھا گزرا، مگر سال کے اختتام کے بعد تخصص میں داخلہ آپ تو لینے کے ماشاءاللہ بہت ممتاز تھے وہاں، بخاری شریف کی عبارت اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں کی عبارت خوانی آپ کے ذمے تھی، اور شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ آپ کو بہت مانتے بھی تھے اور آپ کی عبارت کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں بھی کچھ آپ کو یاد آ رہی ہوں گی باتیں، کیونکہ اس دور میں بھی تھا، تو میں تو تخصص فی الحدیث میں تھا، جی لیکن جی اس جی وقت اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، ہاں آنا جانا تھوڑا بہت تھا، لیکن یہ ہے کہ اسی وقت سے میں نے آپ کا نام سنا تھا اور آپ سے تعارف بھی تھا۔ پھر جب یہاں ملاقات ہوئی تو سارا جوہر کھلا ہے کہ آپ کیا ہیں ماشاءاللہ۔ خیر بہرحال جی، اپنی پی ایچ ڈی کے تو تعلق سے بتائیں پھر۔ وہاں یہ تو خیر آپ نے تذکرہ کیا، تو میں حضرت شیخ کی ہی ایک بات نقل کرتا ہوں کہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا جی کہ میرے متعلق کہ تم کسی گمان میں نہ مبتلا ہونا، یہ جو کچھ بھی ہے سب اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً میرے اندر ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے بھی، جو بھی ہے، جیسا بھی ہوں میں، تو یہ صرف اساتذہ کی اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرے، آمین اور ہماری جو اساتذہ موجود ہیں، ہمارے والدین میں سے والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آمین تو بہرحال وہاں سے جو ہے پھر حیدرآباد میں چلا گیا، جی اور المعہد العالیہ حیدرآباد جو المعہد العالیہ الاسلامی، جی جی جو حضرت مولانا خالد سیف سیف اللہ اللہ الرحمن صاحب کا ادارہ ہے، جی وہاں تخصص فی الدعوہ واللغہ جی العربی ہے، جی الانگلیزی ہے، جی، اس میں میں نے داخلہ لے لیا، اسپیشلائزیشن ان انگلش لینگویج اینڈ دعوہ، 2 سال کا کورس جی ہوتا ہے، جی جی، وہاں سے وہ کورس کمپلیٹ کیا۔ اسی دوران ہمارا جو کہتے ہیں عصری تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، گریجویشن اچھا بھی یہ اچھا، مکمل ہوا، اور وہیں پھر مانو سے، مانو سے، یہ اچھا اچھا مولانا آزاد یونیورسٹی سے ڈسٹینس موڈ سے فاصلاتی اچھا اچھا، درس سے فاصلاتی کورس تھا، تعلیم جی جی مکمل ہوئی، اور پھر وہاں سے آگے سلسلہ شروع ہوا، شعبہ ترجمہ سے وابستگی ہو گئی، وہاں سے ایم اے جی جی کیا، ایم اے کرنے کے بعد ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کیا۔ اچھا، ترجمے سے بھی زبان سے تو ایک دلچسپی اور لگاؤ تھا، جی جی اور خاص طور سے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی
رہنمائی کہہ رہنمائی، لیجیے سرپرستی۔ یا سرپرستی کہہ لیجیے، جی، مولانا کے حکم کے مطابق میں نے ترجمے میں داخلہ لیا زیر تھا، نگرانی۔ جی، ورنہ تو اصل میری خواہش تو عربی سے ایم اے کرنے کی اچھا تھی، اچھا اور عربی میں جو میرا داخلہ ہوا تھا تو اس میں میری پہلی پوزیشن تھی، اچھا، ماشاء اللہ، آپ مگر تو مولانا ممتاز تھے ہی، یا مظاہر العلوم سہارنپور میں بھی ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، تو مگر مولانا نے کہا کہ نہیں، تم ترجمے میں داخلہ لے لو، انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ جی تو پھر میں نے ترجمے میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے پھر ایم اے کرنے کے بعد ایم فل اس وقت جاری تھا، اب تو ایم فل اکثر جگہوں سے ختم ہو ختم گیا، ہو گیا۔ مگر اس وقت ایم فل تھا، تو میں نے ترجمے میں مداخلت کے عنوان پر ایم اچھا، فل کا دخیل الفاظ جو ہاں، مختلف دوسری، انداز سے اس میں اچھا ترجمے میں جو جو مداخلتیں ہوتی ہیں، اور بیسک اچھا اچھا اگر اس کو سمجھا جائے اور سادہ الفاظ میں یہ کہا جائے تو جو اصل زبان ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک ٹارگٹ لینگویج ہوتی ہے، یعنی ہدفی زبان، ایک زبان جس سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور جس میں ترجمہ جی کیا جی جی جاتا ہے، جی جی مین لینگویج اینڈ ٹارگٹ لینگویج جی جس جی کو کہہ سکتے ہیں، سورس جی لینگویج ٹارگٹ لینگویج کی جی جی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جی تو جب ہدفی زبان میں ٹارگٹ لینگویج میں کوئی متن تبدیل ہوتا ہے، زبان کا پیرہن بدلتا ہے، جی تو اصل زبان سے اور جو ہدفی زبان ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، جی یہ تو حقیقت ہے کہ تبدیلی ہو جاتی ہے ہوتی ہر ترجمہ کرنے والے سے، ہے۔ خواہ وہ تحریری طور پر کر رہا ہو یا زبانی طور پر کر رہا ہو، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں آئی جی یا جی کچھ رہ گیا، جی تو وہ کیا رہ گیا، اچھا اچھا، جو یہ تو محسوس بہت کرتا اہم ہے کہ پوائنٹ ہم ہے۔ کیا جی چیز رہ گئی، ہوں، اور اگر رہ گئی تو کیوں رہ گئی۔ جی اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر رہ گئی تو کیا وہ ایک کمی اس کو شمار کیا جائے گا، یا اسی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے گا اس متن کو، جی، امکانات اس میں کتنے ہیں، بہتری کی گنجائش بھی ہے یا بہتری نہیں؟ کی امکانات کتنے ہیں اس کو دور کرنے کے۔ پھر اچھا یہ کہ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مترجم دانستہ بھی کرتا ہے، اچھا، ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے دانستہ کرنے کی؟ دانستہ کرنے کی عام طور سے تو جو اس طرح کے متون ہوتے ہیں، خواہ مذہبی ہوں یا اس طرح سے، اس میں تو بہت کم ہوتا ہے، جی جی، لیکن جو سیاسی متون ہوتے ہیں، اچھا خبریں اچھا اچھا ہوتی اچھا، ہیں، جی جی جی، تاریخی ہاں ہوتے ہاں، ہیں، جی جی، سوشل ایشوز پہ جو چیزیں لکھی ہوں جاتی ہیں، ہوں، اس میں تبدیلی ہوتی ہے ہوں، اور تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ جی جی، ہمارے زبان جب بدلتی، جو کہ زبان ظاہر اور ہے زبان کا تو ثقافت اپنا کو ایک کہا الگ، جاتا ہے کہ ہاں، وہ بالکل گوشت اور ناخن کا تعلق ہے، جی جی، تو زبان اور ثقافت جڑی ہوئی ہے، تو جب زبانیں بدلتی ہیں تو ثقافت ثقافت بدلتی ہے۔ اب ایک چیز ایک ثقافت میں، ایک تہذیب میں، ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے، جی اور وہی چیز دوسرے کلچر میں نہیں ہے، ناقابل قبول ہے، ہوں، تو اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو کس طرح بدلا جاتا ہے، جی کہاں جی، تک بدلنا درست ہے، بدلنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ گویا عموماً تمام، حسن ہی پیدا کرنے کے لیے، یا ہاں رائج الوقت جو ہاں، لینگویج ہے جی جی، اس میں ڈھالنے کے ارادے سے یوں کیا ڈھالنے کے جاتا ارادے ہے۔ سے جی جی، کیا جاتا ٹھیک ہے، ہے، تو اس میں کیا کیا مسائل ہیں اس کا جی جی، بالکل ایک تجزیاتی جائزہ لیا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، اور چونکہ یہ جو پورا میرا ایم فل کا مقالہ تھا، یہ ایک نظریاتی تھیوریٹیکل بحث تھی، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ پریکٹیکلی اس کو ثابت کریں، جی، تو پھر پی ایچ ڈی میں نے اسی ٹاپک کو جو ہے اچھا اچھا، کنٹینیو کیا، اسی کو مزید آگے بڑھا، بڑھایا، اور اس میں پھر میں نے عربی اور اردو کی جو ترجمہ کردہ کتابیں تھیں ادب سے جی متعلق، جی، ان کتابوں کے حوالے سے پریکٹیکل جو مثالیں تھیں، ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم نے یہ تھیوری پیش کی ہے جی جی تو اس کا اطلاق جی، یہاں پہ اسی طریقے سے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ تو میرا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا وہ عربی اور اردو کے ترجمے کے حوالے سے تھا، ادب کی اچھا، ترجمہ جی کتابوں کے ترجمے کے حوالے سے، جی اور یہ جو تمام نظریات اس میں بیان کیے گئے تھے ان کا ایک پریکٹیکل تجزیہ تھا۔ جی، جی ڈاکٹر صاحب، جو ہے آپ کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان کیا تھا، اور کیا وہ جو ہے کتابی شکل میں آ گئی یا آنے کی توقع ہے؟ تھوڑا سا بتا دیجیے اس بارے میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ جی میرا ترجمے میں مداخلت کے عنوان سے، تو میرا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا وہ یہی تھا کہ ترجمے میں مداخلت ایک اطلاقی مطالعہ اردو میں عربی زبان کی ترجمہ کردہ کتابوں کے حوالے سے، اچھا، تو بڑا لمبا ادب کی عنوان ہے۔ کتابوں جی کے حوالے سے۔ جی جی، تو اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ وہاں رہتے ہوئے میرے علم میں ہے کہ جائسی صاحب کی کسی کتاب کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، جی تو جی، ذرا اس بارے میں بھی بتا دیں۔ تو جہاں تک ابھی پچھلے سوال بھی یہ تھا کہ کتاب شائع مقالہ جی، شائع مقالہ ہوگا یا، جی تو جی میں اطلاع عرض یہی ہے کہ وہ کتاب مکمل طور پر تیار ہے، کچھ جی جی، لوگوں کو کمپلیٹ میں ہے۔ نے دی بھی رکھی ہیں اس پہ اچھا کچھ تقریضات وغیرہ لکھنے کے اچھا لیے، تو جیسے ہی وہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور اچھا، ظاہر ہے کہ مقالے کی کچھ
مقالے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، کتاب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ حسب و حسب و ضوابط ضبط کرنے کے بعد اس کو ترتیب دے دیا میں نے، ماشاء اللہ اور پہلی کوشش یہ ہے کہ ایم فل کا مقالہ سامنے ہے اچھا اور اس کے اچھا بعد جو دوسرا سوال آپ کا یہ تھا وہ جی جی جائسی ایک صاحب کی کون جائسی سی صاحب کتاب کے، تھی ہمارے اور ایک ترجمہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب جی عربی معلوم ڈپارٹمنٹ ہے میں مولانا آزاد یونیورسٹی میں وہاں صدر شعبہ رہے، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر بھی ہیں، جی ایس ڈبلیو جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے بین اللغہ العربیہ والاردیہ، والوردی ہے تو قومی کونسل نے اس کتاب کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، جی اور وہ ایک پروجیکٹ کے طور پر اچھا الحمدللہ مجھے ملا، ماشاء اللہ اور اس وقت استاذ کا میں اعتماد آپ پر ماشاء اللہ استاد کا بھی اعتماد تھا، اور کونسل کے لوگوں کا جو کمیٹی اچھا پوری وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، اچھا ماشاء اللہ تو وہ کس بیس پہ کرتی ہے کیا چیزیں دیکھ کے کرتی کیسے کیا وہ کچھ یہ بھی ریکمنڈیشنز بھی ہوتے ہیں، سفارشات ہوتی ہیں، اچھا وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوسری یہ کہ وہ پورے ان کو معلوم کرتے ہیں کہ بھی کون صاحب ہیں، اچھا کیا اچھا ان کی خاص مصروفیات طور ہیں، سے اور ان یونیورسٹی کی میں جا کر کے وہاں کے اساتذہ ان لوگوں سے، ان کی جو اچھا اچھا کمیٹی ہوتی ہے جی 10-15 لوگوں کی، ہوں ان کے مشورے سے وہ طے کرتے ہیں، تو بہرحال میرا نام اس میں منتخب ہوا، اور اردو زبان و ادب پر عربی کے اثرات کے حوالے سے وہ کتاب ہے، اور وہ عنوان اس کا ٹائٹل جو ہے وہ یہی ہے، اردو زبان و ادب پر عربی کے اثرات، جی وہ تو میں اور نے دیکھی زخیم بھی کے میرے آپ نے پاس ہے دیکھی جی کتاب جی زخیم ہے، تقریباً 550 صفحے کی جی کتاب ہے، اور مختلف ناحیوں سے زبان پر جس طرح سے کہاں کہاں اثر ہو سکتا ہے بھی، قواعد پر، نحو پر، صرف پر، اسی طرح سے بلاغت پر، معانی پر، عروض پر، قافیے پر، تقریر پر، تحریر پر، جی جی اور خطوط پر، اور تقریر کی اور تحریر کی جو مختلف اقسام ہیں، جی جی مثال کے طور پر اگر شاعری ہے تو غزل میں، قصیدے میں، نعت جی میں، جی اور جی مختلف اس طرح سے وہ، اور پھر زبان کا عروج، ارتقاء، اردو زبان کی نشو و نما کیسے ہوئی، اس کا جی جی ترقی اور ترویج کیسے ہوئی، آج کے مراحل، اور اس میں جو نظریات ہیں، یہ تمام چیزیں مختلف ناحیوں سے جامع انداز میں انہوں نے کتاب لکھی جی تھی، جی اور بہرحال جو لوگ واقف جن کی نظر نواز ہوئی ہوگی جی جی کتاب، وہ شاید بہتر فیصلہ بہتر کر سکیں کہ جی میں نے جی کس طرح انصاف کرنے کی کوشش کی ہے، جی جی تو یہ تھا اس کتاب کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں نے آپ کے تعلق سے جو سوالات کیے ہیں ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ اصل مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اور صحیح بھی ہے کہ مصنف کو پہچانا جاتا ہے مصنف سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی گفتگو لوگوں تک مجھے پہنچانی ہے، تو آپ کے بارے میں لوگ جانیں گے تو اسی حساب سے وہی اثر قبول کریں گے، تو اسی لیے میں نے، اور باقی کوئی اور مقصود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھیں، اور امت کو آپ کی ذات سے اور ہم سب کی ذات سے فائدہ پہنچے۔